موضوع الدرس في إثبات المعاد سورة المعارج تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: ثم قال تعالى: فلا أقسم برب المشارق والمغارب الذي خلق السماوات والأرض وجعل مشرقا ومغربا وسخر الكواكب تبدو من مشارقها وتغيب في مغاربها. اب اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی، فرمایا مجھے قسم ہے رب المشارق اور رب المغارب کی، وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور پھر اس کے لیے مشرق اور مغرب بنائی. وسخر الکواکب، اللہ تبارک و تعالی نے ستاروں کو پابند فرمایا، مشرق کی جانب سے ظاہر ہوتے ہیں اور مغرب کی جانب میں غروب کرتے ہیں. وتقریر الکلام لیس الامر کما تزعمون لا محاد ولا حساب ولا بعد ولا نشور بل كل ذلك واقع وكائن لا محالة. ولهذا أتى بلا في ابتداء القسم يدل على أن المقسم عليه نفي وهو مضمون الكلام وهو الرد على زعمهم الفاسدين في يوم القيامة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقریر یہ ہوگی، خلاصہ یہ ہوگا، اللہ نے رد فرمایا کافروں کا کہ وہ ایسی بات نہیں جیسا تم گمان کر رہے ہو. جیسے تمہارا عقیدہ ہے کہ کوئی معاد نہیں، کوئی حساب نہیں، کوئی باز نہیں، ہم نے دوبارہ کھڑا ہی نہیں ہونا. بل کل ذلک واقع کائن لا محالۃ، ہر حال میں یہ ہوگا، تم سب نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور اس کے بعد پھر اللہ کی دربار میں پیش ہونا ہے اور حساب کتاب ہوگا. اسی لیے اللہ نے فرمایا فلا اقسم برب المشارق. تو ابتداء قسم کے اندر لام کا اضافہ جو ہے یہ دلالت کر رہا ہے کہ مقسم علیہ جو ہے اس کی نفی ہو رہی ہے. وہو مضمون الکلام فرمود العذاب الفاسد یوم القیامہ، کہ کافروں کا عقیدہ یہ تھا کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ نہیں اٹھیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ نہیں، تم نے ہر حال میں اٹھنا ہے. وقد شاہدوا من ندیم قدرت اللہ تعالی ما هو ابلغ من اقامت القیامت، حالانکہ اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں تم دیکھ چکے ہو. وهو خلق السماوات والارض وتسخير ما فيهما من المخلوقات من الحيوانات والجمادات وسائر الصنوف الموجودات. دیکھیں کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا
اور ان کے اندر اللہ نے مختلف مخلوقات کو پیدا فرمایا، ان میں حیوانات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، ہر قسم کی چیزیں جو موجود ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا خلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا يعلمون. اللہ نے فرمایا کہ اے بے وقوف، آسمانوں اور زمینوں کا بنانا بڑا ہے یا تمہارا دوبارہ بنانا بڑا ہے؟ تو جو آسمانوں زمینوں کے بنانے پہ قادر ہیں وہ تمہیں دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے. وقال تبارک و تعالی افلم يروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض یحیی بخلقہن وقال یحیی الموتى ولا انہ علی کل شیء قدیر. کیا یہ نہیں دیکھتے کہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہے اور اللہ کو اس سے کوئی عجز کوئی تکان بھی نہیں ہوئی، کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے؟ بلا قادر ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہیں. وقال تعالی فی الآیۃ الاخری وليس الذی خلق السماوات والارض بقادر ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم. کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہے، کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ تمہیں دوبارہ پیدا فرمائے؟ ہاں بلا، وہ خالق ہیں اور ایک ایک ذرے کے جاننے والے ہیں. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب اللہ کسی چیز کے ہونے کا ارادہ فرماتے ہیں، بس حکم دیتے ہیں، وہ ہو جاتی. اس لیے فرمایا فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم اي يوم القيامة نعيدهم بأبدال خير من هذا فإن قدرته صالحة لذلك. کہ قیامت والے دن ہم تمہیں اس بدن سے بھی زیادہ بہتر بدن کے ساتھ اٹھائیں. وما نحن بمسبوقین، ہم عاجز نہیں ہیں کہ ایسا نہ کر سکیں. کما قال تعالی یحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. اللہ نے فرمایا کیا انسان گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو کیسے اکٹھا کریں گے؟ ہم نے تو تمہاری پور بنائی ہے، اس پر نشان بنائے ہیں. نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون. واختار من جنان بدل خیر من امتا تطیعنا ولا تعصینا. ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مانا یہ ہم اس پہ بھی قادر ہیں کہ اور مخلوق پیدا کریں جو ہماری اطاعت کرنے والی ہو. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. اگر تم میرے دین سے منہ پھیرو گے تو میں اس بات پہ بھی قادر ہوں کہ اور قوم پیدا کر لوں. سلمان علیہ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. تو اب مسئلہ سمجھیں، ہر دور میں جو لوگ کافر ہیں، مشرک ہیں یا اللہ مذہب ہیں، انہوں نے ہمیشہ قیامت کا انکار کیا. وہ کہتے ہیں بس یہ زندگی ہے، اسی میں ہم پیدا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، اس کے بعد کوئی قیامت نہیں، کوئی ہم نے دوبارہ زندہ نہیں ہونا، کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں. یاد رکھو کہ وہ کیوں انکار کرتے ہیں. وہ اس بات پہ کیوں ضد ہیں کہ قیامت نہیں ہوگی. پہلی بات تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان کا عناد ہے. جیسے اللہ کے انبیاء کو نہیں مانا، ان کے معجزات کو نہیں مانا، ضد ہے، نہیں مانا. ورنہ تمام انبیاء کو اللہ نے معجزات دے کے بھیجا ہے جو دلیل ہوتے ہیں ان کی صداقت کی، لیکن نہیں مانا. حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ
ابو جہل نے ہاتھ میں کنکریاں لے کے ایسے بند کی اور کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بتا دیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، پھر میں مان لوں گا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضور پاک نے فرمایا ابو جہل یہ تو کوئی اتنا بڑا سوال نہیں ہے، یہ سوال جو ہے میری شان کے برابر ہی نہیں ہے، میں بتا دوں گا تیرے ہاتھ میں کیا ہے، بلکہ اگر تم چاہو تو جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ بتا دیں کہ میں کون ہوں، پھر کلمہ پڑھ لو گے۔ اس نے کہا جی بالکل پڑھ لیں گے۔ تو آپ نے اشارہ کیا تو کنگریوں نے کہا محمد الرسول اللہ۔ حضور نے فرمایا اب تو کلمہ پڑھو۔ اس نے کہا اچھا مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ کا جادو جو ہے وہ پتھروں پر بھی چل جائے گا، اب کوئی حد ہے ضد کی؟ یہ ہے ضد کے نہیں ماننا۔ اسی طرح بڑے بڑے جو کافر تھے نا جی، ان کے جو بڑے بڑے رئیس تھے اور بڑے بڑے عمود تھے، بڑے بڑے سردار تھے، آپس میں مشورہ کرنے کے بعد حضور کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمیں کوئی معجزہ ایسا دکھائیں کہ جس کا تعلق زمین سے نہ ہو آسمان سے، پھر جو ہے ہم ایمان لے آئیں گے۔ انہوں نے اپنے عقل سے کیا سوچا کہ بھئی یہ ہے جادوگر، تو جادو زمینوں پہ چلتا ہے، اب جادو آسمانوں پہ تو نہیں چلے گا نا۔ حضور نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ حضور نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگی، اللہ نے آپ کو خبر دی، آپ نے اپنی انگلی مبارک سے اشارہ فرمایا اور چاند جو تھا 2 ٹکڑے ہو گئے۔ آج کل آپ کی جدید سائنس کی ترقی تو بڑی سے بڑی یہی ہے نا کہ آج چاند پہ ہم پہنچ گئے اور تم نے کروڑوں اربوں ڈالر ختم کر دیے۔ کمال تو کملی والے کا ہے نا، زمین پہ کھڑا ہو اشارہ کرے اور چاند ٹکڑے ہو جائے۔ تمہارا کیا کمال ہے بھائی؟ ہوائی جہاز سے 4 گھنٹے میں تو مکے آ جاتے ہو، کیا کمال ہے؟ ابھی ایسے جہاز بھی نکلے ہیں کنکارڈ وغیرہ جو جتنی آواز تیز اتنی رفتار سے وہ پہنچتے ہیں، جو 10 گھنٹوں میں سفر ہوتا تھا وہ اب 2 گھنٹے میں ہو جاتا ہے۔ تو یہ کون سا کمال ہے بھئی؟ یہ تو سواری ہے نا بھئی، اگر ہم گھوڑے پہ جائیں گے مثلا 8 دن لگیں گے، اگر ہم کار پہ چلے جائیں تو 1-2 دن لگیں گے، اگر ہم ہوائی جہاز پہ چلے جائیں تو 4 گھنٹے لگیں گے۔ اس میں کون سا کمال ہے؟ معجزہ یہ ہوتا ہے کہ اسباب کوئی نہیں ہے، کوئی فیکٹری نہیں، کوئی مشینری نہیں، کوئی آلات نہیں، کوئی انتظامات نہیں، صرف انگلی کا اشارہ ہو اور چاند 2 ٹکڑے۔ اچھا پھر 2 ٹکڑے ایسے بھی نہیں ہوا کہ کسی کو دھوکہ لگ جائے۔ حضور نے فرمایا کہ یا معاشر قریش، اے قریش والو آؤ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، فشہدوا، آنکھوں سے دیکھو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا کہ نہیں۔ یعنی حضور بلا رہے ہیں، آؤ دیکھ لو۔ سب آئے، دیکھا، پھر بھی کہنے لگے جی ابھی ہم جلدی فیصلہ نہیں کرتے، ہمیں تھوڑی مہلت دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا مہلت اس لیے ہم مانگ رہے ہیں کہ بھی کل کوئی لوگ باہر کے بھی تو آئیں گے نا، ان سے پوچھیں گے بھی چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے، ہو سکتا ہے ہماری آنکھوں پہ حضور پاک نے جادو کر دیا ہو۔ اب جو لوگ باہر ہیں ان میں تو جادو نہیں ہوا۔ اچھا جہاں جہاں سے لوگ آئے پوچھو کہ جی ہم نے خود دیکھا چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔
اب جب ساری تسلی کر لی حضور نے فرمایا کہ اب تو کلمہ پڑھو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آپ کا جادو اتنا قوی ہے کہ چاند پہ بھی اثر کر گیا. اب اس سے بڑی کوئی ضد ہے نہیں ماننا. رحمت دو جہاں جب معراج سے واپس آئے اور آپ نے اپنے معراج کا واقعہ بیان فرمایا تو کفار قریش اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا حضور ہم یہ بات نہیں مان سکتے ہیں کہ ایک رات میں اور رات بھی نہ گزرے. ساری رات بھی نہیں لگی نا حضور کے معراج میں، رات کا بھی کچھ حصہ ہے. اس لیے قرآن نے نکرے سے کہا اسرا بعبدہ لیلا، اور تنوین یہاں تقلیل کا فائدہ دے رہی ہے کہ رات کا بھی کوئی تھوڑا سا حصہ. انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مسجد اقصی جو ہے بیت المقدس 1 مہینے کا سفر ہے. پھر آپ خود فرماتے ہیں کہ زمین سے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے. تو یہ سارا سفر کیسی ہو گیا اور رات بھی نہیں گزری اور آپ واپس آ گئے؟ یہ ہم تو نہیں مانتے. ہاں البتہ ہم اس طرح مان سکتے ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ مسجد اقصی کے کل دروازے کتنی ہیں اور منبر کہاں ہے؟ مسجد صخرہ کہاں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دل میں بہت اداس ہوا. یار یہ اثر جس نے لگایا نا مہربانی کرو پھر نہ لگانا. یہ تو کوئی مردوں کا اثر ہے، زندوں کا تو ہے نہیں. مجھے الرجی ہے اثر سے اس لیے کہہ رہا ہوں، اعتراض نہیں. مجھے یہ جو مصنوعی اثر ہیں نا جو نمبر 2 بنے ہوئے انہی سے یہ ساری مجھے تکلیف کی ابتدا ہوئی. بہرحال اللہ کی مرضی، اللہ شفا دے سکتے ہیں، بندہ تو کچھ نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا جی ابھی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ بیت المقدس کی نشانیاں کیا ہیں، اور ہمارا ایک قافلہ تجارت کے لیے گیا تھا وہ واپس آ رہا ہے، وہ کہاں تھا آپ نے دیکھا تھا؟ یعنی اب اندازہ کرو کتنا جاہلانہ سوال ہے. آپ عمرے پہ آئے ہیں، واپس جائیں اور گھر والے اکٹھے ہو جائیں، وہ کہیں کہ آپ عمرہ کریں، اور کہیں ہاں جی. اچھا بتائیں محرم شریف مکے کے کتنے دروازے ہیں؟ تو آپ کو آتے ہیں اور کہیں گے آپ جھوٹ بولتے ہو، کہاں عمرے پہ گئے ہو؟ وہ کہے گا بدبختو میں عمرہ کرنے گیا تھا، دروازے گننے گیا تھا. ہاں نہیں تمہیں دروازوں کا ہی پتا نہیں. اچھا چلو مدینے شریف کے دروازے بتا دو. اب وہ کیا بتائے غریب کو؟ دروازے گننے تو نہیں جاتا نا، آدمی زیارت کرنے جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ میں بڑا غم میں مبتلا ہوا کہ یا اللہ یہ مجھے کیسی قوم سے پالا پڑا. اللہ نے فوراً جبریل کے ذریعے القاء کی کہ میرے مدنی آپ غم کیوں کر رہے ہیں؟ اگر ہم آپ کو معراج کروا سکتے ہیں تو تیرے دشمنوں کا جواب نہیں دے سکتے ہیں؟ ہم بیت المقدس اس علاقے کو اٹھا کے آپ کے سامنے کر دیتے ہیں. کافروں سے کہو پوچھو، دیکھتے جائیں، بتاتے جائیں. اب حضور بتا رہے ہیں، کافر شرمندہ ہو رہے ہیں کہ بات تو ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہا اچھا جی ایک ہمارا قافلہ تھا، وہ کب آئے گا؟ وہ بدبختو قافلہ تمہارا ہے، تم جانو قافلہ جانے. حضور کو کیا پتا کب آئے گا؟ لیکن ضد ہے. حضور نے فرمایا فلاں دن میں آئے گا.
انہوں نے کہا جی آپ نے قافلہ دیکھا تھا؟ آپ نے فرمایا بدبختو میں نے قافلہ نہیں دیکھا، جب قافلہ آ جائے تو ان سے پوچھنا کہ میری براق جب گزری تو تمہارے قافلے کی ایک اونٹنی ڈر کے بھاگی اور تمہارا بندہ گر گیا، اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئی، وہ لنگڑا آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی اب یہ تو بڑی مشکل بات ہے، چلو دیکھ لیتے ہیں، آنے دو قافلے کو۔ اب یہ کوئی بات ہے، ضد کا کیا علاج؟ ایمان سے کہیں کیا علاج ہے؟ اللہ کے سارے قرآن میں پڑھ جائیں، آپ خدا کے کعبے میں بیٹھے ہو، چھوڑو اس بات کو کہ مولوی مکی کہہ رہا ہے یا مولوی مدنی کہہ رہا ہے، آپ خود اللہ کے کعبے میں ہیں، باوضو ہیں، ایک نماز پڑھ چکے ہیں، دوسری نماز کی انتظار میں ہیں، آپ ایمان سے کہیں سارے قرآن میں کسی جگہ قبر کو سجدے کرنے کی اجازت ہے؟ اگر ہے تو کوئی مائی کا لال آیت پڑھے نا۔ یہ بہانے بنانے جی ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا تھا، وہ تو زندہ تھا، آدم بھی ملائکہ بھی، اور پھر وہ سجدہ آسمانوں میں ہوا تھا، زمین میں تو نہیں ہوا، اور پھر وہ سجدہ اللہ کے حکم سے تھا کہ اسجدوا لآدم۔ کہتے ہیں جی یوسف علیہ السلام کو ماں باپ نے سجدہ کیا تھا، وہ نبی کا خواب تھا، اور خواب نبی کا جو ہوتا ہے وہ وحی ہوتی ہے، وہ تو اللہ کا حکم تھا۔ اسی لیے حضرت یوسف نے فوراً کہا کہ یا ابتی ھذا تعویل رؤیایا من قبل قد جعلھا ربی حقا، ابا جان یہ وہی خواب ہے، اس کی تعبیر آج ہو رہی ہے۔ تمہیں کس نے حکم دیا ہے قبروں پہ سجدے کرو، قبروں پہ جا کے جناب غلاف چڑھاؤ، قبروں پہ جا کے بوسے دو، قبروں پہ جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ، قبروں پہ جا کے چکر لگاؤ، قبروں سے جا کے الٹے پاؤں چلو، یہ سارا حکم تمہیں کس نے دیا ہے؟ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، یا چلو جن کی قبروں پہ تم جاتے ہو، معین الدین اجمیری ہے، نظام الدین اولیاء ہے، حضرت علی حجویری ہے، فرید الدین شکر گنج ہے، بہاؤ الدین زکریہ ہے، ان کی کتابوں میں مجھے دکھا دو انہوں نے حکم دیا ہو کہ ہماری قبروں پہ سجدہ کرو۔ انہوں نے حکم دیا ہو کہ ہماری قبروں پہ غلاف ڈالو، انہوں نے حکم دیا ہو کہ ہماری قبروں پہ ہر سال جو ہے پھول چڑھاؤ اور عرس بناؤ، اگر ان کی کتابوں میں بھی ہے نا میں تمہارے ساتھ ہوں، چلو مجھے دکھا دو میں مان لوں گا۔ اور اگر قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، عمل صحابہ میں بھی نہیں ہے، عمل اہل بیت میں بھی نہیں ہے، عمل اولیاء میں بھی نہیں ہے، ائمہ محدثین مجتہدین فقہا کے نزدیک بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی سجدہ کرتے ہیں، ایمان سے کہیں یہ وہی کافروں والی ضد ہے یا اور کیا چیز ہے؟ بس جی کیا بس یار۔ اسی لیے حضرت ابراہیم نے پوچھا تھا اپنی قوم سے، بدبختو ما هذه التماثيل التي كنتم لها عاكفون، یہ کیا بت ہیں جن کے سامنے تم کھڑے ہو؟ هل يسمعونكم اذ تدعون، جب تم ان کو پکارتے ہو یہ سنتے ہیں، تمہیں نفع نقصان دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ایسی تو بات نہیں، سنتے تو نہیں ہیں، یہ بولتے بھی نہیں ہیں، یہ خود نفع نقصان بھی نہیں دیتے، بل وجدنا آباءنا، ہم نے باپ دادے کو دیکھا تھا ویسا کرتے تھے ہم بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے بھی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہمارے بڑے سارے مزارات پہ جھکتے رہے، مزارات پہ 9 راتیں بیٹھتے رہے، مزارات پہ چڑھاوے چڑھاتے رہے، مزارات پہ دیگیں پکواتے رہے، مزارات پہ چادریں ڈالتے رہے، اور آج کل تو ہماری بہنیں منت باندھتی ہیں کہ میری اولاد ہو جائے میں ننگے پاؤں ڈانس جھومر لگا کے پیر کی قبر پہ جاؤں گی۔ اور جی پیر کو مرنے کے بعد جب اٹھیں گے نا اس وقت جھومر دکھا دینا۔
ابھی مردہ کو کیا دکھاؤ گی؟ اور آج بھی جاہل بندہ کلمے پڑھنے والا سندھ سے ملتان جاتا ہے بغیر جوتے پہنے ہوئے. کیوں ہی پیر کی بازار پہ جا رہے ہیں جناب؟ جوتے کیسے پہنے؟ سندھ سے چلتے ہیں ملتان تک پیدل. اور اسی طرح سندھ میں دیکھ لے، حالانکہ سندھ جو ہے یہ باب السلام ہے، اسلام کا دروازہ ہے. سندھ ہے جس میں محمد ابن قاسم نے فتح کر کے توحید کا جھنڈا لگایا. سندھ ہے جس نے سب سے پہلے قرآن کی تفسیر جو ہے سندھی زبان میں لکھی، وہ مخدوم عمر نو تھے. سندھ ہے جس کے اندر حضرت امروٹی پیدا ہوئے. سندھ ہے جس میں حضرت حماد اللہ حلیجی پیدا ہوئے. سندھ ہے جس میں حضرت عبد الکریم بیر والے پیدا ہوئے. سندھ ہے جس میں عبید اللہ سندھی پیدا ہوئے. سندھ ہے جس میں پیر پگاڑا پیدا ہوئے جنہوں نے انگریزوں سے جنگیں لڑی ہیں. یہ سارا سندھ ہے. اور آج اس کو تم نے کیا بنا دیا ہے؟ شہباز قلندر کا مزار ہے، دھمال کھیل رہے ہیں. سمجھاؤ مانیں گے؟ سر پھاڑ دیں گے تمہارا. کہیں گے وہاں بھی کہاں سے آ گیا؟ کیا عزت ہے؟ یعنی آپ اسی لیے دیکھ لیں، آپ نے کبھی غور کیا سندھی بھائیوں کی ٹوپی جو ہوتی ہے نا، آپ نے دیکھا یہاں اس کو نشان بنا ہوتا ہے محراب کا. وجہ کیا ہے؟ تاکہ سجدے کی جگہ خالی رہے اور سجدہ جو ہے وہ ٹوپی پہ نہ کرنا پڑے. ہمارے سر پر بھی مسجد کے محراب کی علامت ہو. لیکن ضد ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ یہی ان کو ضد تھی. سب کچھ دیکھ لیا، قافلہ وقت پہ آ گیا، حضور کی ساری نشانیاں سچی ہو گئی، لیکن انہوں نے کہا جی ہم نہیں مانتے. اسی لیے یاد رکھو کہ اللہ سے دعا بھی کیا کرو کہ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق دے اور اللہ ہمیں جاہلوں کی ضد سے بچا لے. یہ جاہلانہ ضد ہے نا جی کہ ہر مسئلہ تمہارے سامنے ہے. جنت البقیع الغرقد میں جاتے ہو، شہدائے احد میں جاتے ہو، جنت المحلہ میں جاتے ہو، اور خود غار ہرا پہ جاتے ہو، غار ثور پہ جاتے ہو کہ ان مقامات پہ میرے محبوب نے کتنی مشکل زندگی گزاری ہوگی. اب تو جبل نور ہو یا جبل ثور ہو، اب تو شہر ہو گیا نا جی. اب تو بجلیاں ہیں، ہوٹل ہیں، لائٹنگ ہے، دکانیں ہیں، راستے ہیں. میرے مدنی جب جاتے تھے تو اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کوئی بندہ بھی نہیں. ایک اللہ کا نبی غار میں بیٹھا ہے اور اللہ کا ذکر کر رہا ہے. اسی لیے اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ جب تک علیحدہ بیٹھو گے، علیحدہ بیٹھ کے ہر چیز سے تعلق توڑ کے رشتہ اس سے نہیں جوڑو گے، کچھ نہیں بنے گا. لیکن ضد ہے، ضد کا کیا علاج ہے مجھے بتائیں. تو اس لیے یاد رکھو، ایک تو وہ قیامت کا انکار کرتے تھے کہ بھئی چونکہ نبی پاک فرما رہے ہیں ہم نہیں مانتے. دوسرا ان کا سب سے بڑا شبہ یہ تھا کہ جی ہمارے باپ دادا مر گئے، وہ ابھی تک نہیں آئے تو ہم کیسے اٹھیں گے. دو باتیں. اور جو پڑھے لکھے کافر تھے، جیسے آج کل کے پڑھے لکھے فلاسفر ہیں، آج کل کے پڑھے لکھے منکرین دین ہیں، منکرین اسلام ہیں، ان کو شبہ یہ ہوتا ہے کہ جب جز کل سے مل جائے تو علیحدہ نہیں ہوتا. کیا مانا؟ مانا یہ ہے کہ دیکھیں یہ گلاس ہے، اس میں پانی ہے. اگر یہ پانی جو ہے ہم کنویں میں ڈال دیں،
یا ہم دریا میں ڈال دیں، پھر کہیں کہ مولوی صاحب وہ پانی نکالو جو میرے گلاس میں تھا، تو وہ پانی علیحدہ نہیں ہو سکتا، اور بھر لو، لیکن جو مل گیا اس کو ہم کیسے علیحدہ کریں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری گاڑیوں کے ٹائر میں ہوا بھری ہوئی ہے، اب ہوا نکال دیں، ہوا نکال دی، ہوا میں مل گئی، اب کہیں جی وہی ہوا لے آؤ جو میرے ٹائر میں تھی، یہ ممکن ہی نہیں۔ کیوں؟ جب جز کل میں مل جائے پھر علیحدہ نہیں ہوتا۔ آگ ہے، آپ نے آگ لی، آگ میں ڈال دی، اب کیسے علیحدہ کریں؟ آپ نے مٹی دی، مٹی میں ڈال دی۔ اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب جز کو کل سے مل جائے تو پھر وہ علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے وہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے تو 4 عناصر ہیں ہمارے اندر، مٹی بھی ہے، آگ بھی ہے، ہوا بھی ہے، پانی بھی ہے۔ جب ہم گل جائیں گے پانی پانی میں مل جائے گا، ہوا ہوا میں مل جائے گی، مٹی مٹی میں مل جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے اجزاء ترابیہ، ہوائیہ، ناریہ، سارے کے سارے منتشر ہو جائیں گے۔ پھر یہ کیسے ملیں گے؟ پھر کیسے پتہ لگے گا یہ وہ مولوی مکی والی ہڈی ہے؟ ایک ان کے دماغ میں یہ خلل ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جناب قیامت شیامت نہیں ہوگی، یہ مولویوں نے ڈراوا بنا رکھا ہے کہ تاکہ لوگ جو ہے ہماری بات مانے۔ ہو بابا قیامت آ جائے گی، قبر میں پکڑے جاؤ گے، حشر میں پکڑے جاؤ گے، حساب ہوگا، پل صراط میں گزرنا ہوگا۔ یہ سارے مولویوں کے قصے کہانیاں ہیں، کوئی پل صراط نہیں۔ یاد رکھیں، اور اس کی وجہ کہ اب اللہ نے کیسی پیاری دلیل دی۔ اللہ نے فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ دوبارہ کیسے زندہ کریں گے، ہم تو ہڈیاں ہو جائیں گے۔ اگر میں تمہیں ایک پانی کے قطرے سے پیدا کرنے پہ قادر ہوں تو کیا تمہاری ان ہڈیوں سے تمہیں دوبارہ بنانے پہ قادر نہیں ہوں؟ تم کہتے ہو کہ ہر ہڈی کیسے پہچانی جائے گی، پر میں بلا قادرین علی ان نسویہ بنانا، میں نے تمہارا انگوٹھے بنائے ہیں، اس پہ میں نے نشان لگایا ہے، جو ایک کا نشان ساری کائنات کے بندوں سے نہیں ملتا ہے، جو ایسا نشان بنانے پہ قادر ہے، کیا وہ پھر پہچاننے پہ قادر نہیں ہے؟ اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں بار بار مثال، اور پھر اللہ نے بتایا کہ آسمان اور زمینوں پہ نظر ڈالو، میں نے پیدا کیا ہے، کبھی دن ہے، کبھی رات ہے، کبھی سورج ہے، کبھی چاند ہے، کبھی روشنی ہے، کبھی اندھیرا ہے، تو جو اس نظام کو بدلنے پہ قادر ہے، کیا وہ اس عالم کو بدلنے پہ قادر نہیں ہے؟ اس لیے بار بار ان دلائل کا ذکر آیا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ قیامت جو ہے وہ حق ہے، اور اس پر ایمان لانا جو ہے وہ حق ہے۔ اللہ آپ کو بھی مجھے بھی صحیح عقیدہ نصیب کرے۔ مدینہ منورہ کے بارے میں کہتا ہے کہ وہاں امام بارگاہ ہے، یعنی امام بارگاہ کا معنی جس کو آپ کہتے ہیں نا شیعہ کا امام باڑہ، مدینے میں ہیں۔ تو چلو جی مدینے میں ہے تو کیا ہو گیا، منافق مدینے میں نہیں رہتے تھے؟ عبداللہ ابن ابی جو حضور کا سب سے بڑا دشمن تھا، وہ کہاں رہتا تھا؟ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدینے کے ارد گرد میں جو منافق رہتے ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔ تو مدینے میں بھی منافق ہو سکتے ہیں، مدینے میں بھی شیعہ ہو سکتے ہیں، مدینے میں بھی خوارج ہو سکتے ہیں، مدینے میں بھی اہل بدعت ہو سکتے ہیں، مدینے میں بھی اہل اہوا ہو سکتے ہیں، مدینے میں بھی میلاد منانے والے ہو سکتے ہیں، گیارہیاں پکانے والے ہو سکتے ہیں، بدعات میں چلنے والے ہو سکتے ہیں۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کیا ہے؟
اگر ہے تو کوئی یہ دلیل ہے کہ وہ مذہب حق ہے؟ اس لیے کہ مدینہ شریف میں ایک شیعہ رہتا ہے، یہ کوئی بات ہے؟ تو بڑے شیعہ ہیں وہاں، بڑی آبادی ہے ان کی، بڑے گھر ہیں، اپنے گھروں میں وہ ماتم بھی کرتے ہوں گے، انہوں نے اپنے گھروں میں کوئی دلدل شلدل کو گھوڑا شوڑا بھی باندھا ہوا ہوگا، تو کیا ہو گیا؟ یہ کوئی مذہب کی دلیل ہوتی ہے؟ مذہب کی دلیل قرآن ہوتا ہے، حدیث ہوتی ہے، یہ دلیل ہوتی ہے۔ اب بھی کتنے اہل بدعت ہیں جو مدینہ منورہ میں ہیں، کتنے تمہارے اہل بدعت مولوی آتے ہیں اور وہ گھروں کے اندر باقاعدہ تقریریں کرتے ہیں اور گھروں کے اندر نعت خوانیاں ہوتی ہیں، تو اس میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ یا کسی کو کیا ضرورت ہے کہ ان پہ پابندیاں لگاتا پھرے، کرتے رہے؟ لیکن ایک حدیث یاد رکھ لیں میرے مدنی پاک کی، سرکار دو جہاں نے فرمایا قیامت کے آنے سے پہلے مدینے میں زلزلہ آئے گا، جتنے منافق اور اہل بدعت وہاں دفن ہیں ان سب کو مدینہ نکال کے باہر پھینک دے گا۔ مکے میں ابو جہل رہتا تھا، پھر کیا ہو گیا؟ ابو لہب مکے میں رہتا تھا، کیا ہو گیا؟ میرے مدنی کے سارے دشمنی مکے میں تھے، اسلام کے سارے دشمنی مکے میں رہتے تھے، صرف رہتے نہیں تھے، کعبہ بنایا جس کے تم طواف کر رہے ہو، یہ ابو جہل نے بھی بنایا تھا۔ میرا بھائی یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی مذہب کی کہ جی ہم نے عربوں کو دیکھا ہے داڑھی منڈاتے ہیں تو پھر ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ اگر کوئی عرب سگریٹ پیتا ہے، داڑھی منڈاتا ہے، حقہ پیتا ہے، یا اسلام پہ نہیں چلتا ہے، یا فلمیں دیکھتا ہے، تو وہ اور زیادہ گناہ گار ہے کہ مکے مدینے کا ہمسایہ ہو کر بھی شریعت پہ نہیں چل رہا۔ لیکن ہمارے لیے تو کوئی دلیل نہیں، ہمارے لیے دلیل ہے اسوہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باتیں ہوتی ہیں امام بار کا، تمہارے کئی بریلوی مولوی جہاں ہم نے مدینے میں جا کے جناب بڑے بڑے جلسے کیے ہیں، ماشاءاللہ جی حرم میں کھڑے ہو کے ایک دن کا ہو ذرا تقریر کر کے دکھائیں، ہمیشہ کے لیے جو بدعت نکال دیں۔ اب گھر میں بیٹھ کے تم جو مرضی آئے کرتے رہو۔ میرا بھائی جب والد فوت ہو گئے، 4 لڑکے ہیں، 4 لڑکیاں ہیں، شادی شدہ ہیں یا غیر شادی، سب کو حصہ ملے گا میراث میں۔ شبینہ منانا بھی منع ہے، میلاد منانا بھی منع ہے۔ جو رشتہ دار یا والد یا والدہ فوت ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیا ہے، قبرستان میں جا کے قرآن پڑھنے والے ہیں، جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اللہ ان کو ثواب پہنچاتے ہیں۔ صرف مردے سنتے نہیں بلکہ مردے خود قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ حدیث ہے، صحابی نے کہا میں نے خیمہ لگایا تو سورۃ الملک کی آواز آ رہی تھی، حضور سے عرض کیا، آپ نے فرمایا وہ قبر والا پڑھ رہا تھا۔ طواف کرتے وقت سبحان ربی الاعلی سبحان اللہ ربنا آتے، بھائی اللہ کے بندے طواف میں جو کچھ تمہیں یاد ہے پڑھو، کلمہ شریف یاد ہے، درود شریف یاد ہے، آیت کریمہ یاد ہے، وہ پڑھو، لیکن ہر وہ دعا مانگو جس سے تمہارا دل جڑے۔ اب یہ کتاب لے کے پھر اللہم 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 انی یہ کون سا طواف ہے؟ پتہ نہیں مولانا کہاں، مجھے کیا پتا کہاں ہے بھائی،
ہر مولوی کی مجھے خبر ہوتی ہے کہ فلاں مولوی کہاں ہے اور فلاں کہاں ہے. عجیب آدمی ہے. تصویر لینا ناجائز ہے. ہم کہہ سکتے ہیں، ڈنڈے تو نہیں مار سکتے. اگر کوئی عورت عمرے پہ آ رہی ہے، حیض روکنے کے لیے دوائی استعمال کرے کہ ان دنوں میں مجھے حیض نہ آئے، بالکل جائز ہے. لوگ مرد اور عورتیں حجر اسود پہ لڑتے ہیں، اللہ ہدایت دے. میں کیا کر سکتا ہوں؟ دعا ہی کر سکتا ہوں. صبح و شام کون سا ذکر کرے؟ قرآن پڑھے. سب سے بڑا کلام اللہ کا کلام. اولاد نرینہ نہیں ہے تو جو قرآن میں دعائیں ہیں نا پیغمبر کی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ پڑھا کرو. کہتے ہیں کہ یہاں بھی مردوں اور عورتوں کے طواف کا وقت الگ کیا جائے. تجویز لکھ کے بھیج دیں گورنمنٹ کو. میں مالی حالات میں پریشان ہوں، زیادہ استغفار کیا کرو جتنا زیادہ ہو سکے. اگر ہم جتنا آئے جائیں عمرہ ضروری نہیں ہے. اگر ہم جدے سے احرام باندھ کے عمرہ کرنا چاہیں کر لیں. اگر عمرہ کرنے کے بعد جدے میں جا کے بال کٹوائے تو ایک بکری دم پڑ گئی. خانہ کعبہ نماز کی حالت میں نظر نیچے رکھے کہ نماز عاجزی کا نام ہے، تذلل کا نام ہے، بندگی کا نام ہے. عاجزی یہ تو نہیں ہوتی نا کہ بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو، آگے پیچھے کعبہ دیکھتے رہو. میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے. ہر مسلمان مرد اور عورت جو فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اگر کسی آدمی نے پانی پیا طواف کے بعد، لعاب میں خون معلوم ہوا، حجامت کی تو ٹک لگا، خون نکلا، کچھ نہیں ہوتا، کوئی دم شم نہیں. جب روضہ مبارک پہ جائیں تو ادب سے کھڑے ہوں اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، جو بھی یاد ہو. یہاں جو بڑے لوگ فوت ہوتے ہیں وہ جنت المعلا اور جنت البقیع میں دفن نہیں ہوتے. پہلی بات یہ ہے کہ جنت المعلا میں جگہ ہی کہاں رہی؟ وہ تو قبر پہ قبر بنائی جا رہی ہے نا. اور جہاں دوسری جگہ دفن ہوتے ہیں وہ حرم ہے اللہ کا، بات ختم ہو گئی. کہتے ہیں کہ لوگ نمازی کے آگے گزرتے ہیں، اللہ ہدایت دے، بالکل نہیں گزرنا چاہیے. مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور گزریں. خانے کعبے کی چھت پر بھی نماز ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے. کیوں؟ کعبہ بس یہی ہے جو بنا ہوا ہے. کعبہ تو 7 آسمانوں تک ہے. اگر کسی بچے کا نام عبد الہادی رکھا جائے بالکل ٹھیک ہے. حتیم کا جو حصہ ہے وہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے، یعنی اگر آپ نے حتیم میں نماز پڑھی تو گویا کعبے کے اندر پڑھی ہے.
یعنی اگر ایک آدمی نے بال پہلے بچے کے کاٹ دیے اور بال کا عقیقہ جو ہے بعد میں، اللہ کے بندے کوئی بال جو ہے وہ 7ویں دن کاٹے جاتے ہیں جب عقیقہ کریں گے، ان کا وزن کر کے جتنا وزن ہو اتنی چاندی خیرات کی جائے، چاندی یعنی اتنا پیسے، اور جو بچے کا نام ہے وہ آپ پہلے دن بھی رکھ سکتے ہیں، اس میں کیا ہے، کوئی ترتیب نہیں ہے۔ کہتے جی کہ نماز کے وقت میں امام کے دائیں ہاتھ پہ آدمی زیادہ ہوتے ہیں، بائیں پہ کم ہوتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کوشش کریں کہ امام درمیان میں ہو۔ یہ ہمارا کام ہے، امام پکڑ پکڑ کے کھڑا کرے بندے کو، جدھر کم ہے ادھر تم چلے جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ وہی صف اول ہوتی ہے جو امام کے پیچھے ہو۔ ہم نے مرغیاں پال رکھی ہیں، ان کو بلیاں کھا جاتی ہیں، تم جو نہ کھاؤ تو بلیاں نہیں کھائیں۔ تم نے کبھی کسی مولوی کو کھلائی ہے مرغی، کسی مدرسے والے کو؟ تو انشاءاللہ بلیاں ہی کھائیں گے۔ جن کے مال خیرات نہیں ہوتے اسی طرح بلیاں کتے کھاتے ہیں۔ خیرات کرو مجالے بلیاں کھائیں، جب مرغیاں ہوں گی نہیں تو کیا کھائیں گی؟ اچھا، ویسے مرغیوں کے لیے آپ جو ہے باقاعدہ پنجرا بنا لیں، بلیوں سے حفاظت کریں، ان کی رکھنی ہے تو پہرا دیں، یا وہاں کوئی ایسا کتا شتا رکھ لیں جن کے ڈر سے بلی نہیں آئے گی۔ دوران طواف کچھ لوگ خوشبو لگاتے رہتے ہیں، عمرے والے احرام میں نہ لگائیں، باقی تاکہ اللہ کے گھر میں خوشبو ہو، بدبو نہ آئے۔ کیونکہ ہمارا حاجی تو کپڑے گھر سے دھو کے پہن کے آتا ہے، پھر انشاءاللہ جب گھر واپس جائے گا یا جب مرے گا مولوی نہلائے گا۔ اللہ کی رحمت سے اتنی بدبو ہوتی ہے کہ ساتھ کھڑے کو نماز بھول جاتی ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، حالانکہ ہوٹلوں میں ٹھہرے ہوئے ہیں، حمام بھی ہے، پانی بھی ہے، صابن بھی ہے۔ صرف میاں بیوی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کی بیوی کو آپ پر اعتبار ہے، آپ کو شریف آدمی سمجھتی ہے تو پڑھ لیں۔ اللہ کے بندے کیوں نہیں پڑھ سکتے، یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ مرد امام بن جائے اور نماز پڑھ سکتی ہے اس کی اقتدا میں، اس کی بیوی نہیں پڑھتی ہوگی نا، ہو گیا ابھی بڑے امام صاحب مجھے پتا ہے جو کچھ تم ہو۔ یہ بڑی مصیبت ہے بابا، آدمی لاکھ پیر بن جائے بیوی نہیں مانتی، آدمی لاکھ مولوی بن جائے، عالم بن جائے، بزرگ بن جائے، ساری دنیا مان لے، بیوی کبھی نہیں مانتی، الا قلیل کوئی پاگل ہوگی میری طرح۔ خاوند بیوی والدین کو ناجائز بلیک میل کرتے ہیں، بالکل حرام ہے۔ والدین کی فرما برداری پہلے ہے، بیوی بعد میں۔ بیوی تو طلاق دینے کے بعد 1000 مل سکتی ہے، والدین کہاں سے ملیں گے؟ والدین مل جائیں گے ہم۔ حجاج بن یوسف نے ایک عورت کے خاوند کو بھی پکڑ لیا، بھائی کو بھی پکڑ لیا، بیٹے کو بھی پکڑ لیا، تینوں پکڑے، اور حجاج بڑا ظالم تھا، آپ کو پتا ہے، اللہ معاف کرے۔ تو وہ عورت فریاد کرتے ہوئے آئی، حجاج کسی موڈ میں بیٹھا تھا، اس نے کہا حجاج مہربانی کرو، میرا خاوند بھی پکڑ لیا، بھائی بھی پکڑ لیا، بیٹا بھی پکڑ لیا، میں کہاں جاؤں؟ وہ کسی موڈ میں تھا، اس نے کہا اچھا زیادہ تقریر نہ کرو، ان 3 میں میں ایک بندے کو چھوڑ دوں گا، جس کا نام کہو بتاؤ میں کس کو چھوڑوں؟ اس نے کہا میرے بھائی کو چھوڑ دوں۔ حجاج حیران ہو گیا، اس نے کہا کیسی عورت ہو، تم نے بیٹے کے بارے میں بھی نہیں کہا، خاوند کے بارے میں بھی نہیں کہا، کہتی ہو بھائی کو۔ تو پتہ ہے کیا جواب دیا عورت نے؟ عرب کی عورتیں تھیں نا، اس نے کہا حجاج الولد مولود والزوج موجود والاخ مفقود
میں شادی بھی دوسری کر سکتی ہوں، خاوند مل جائیں گے، اولاد بھی دوسری پیدا کر لوں گی، بچے جینے جا سکتے ہیں، بھائی کہاں سے لے آؤں گی؟ وہ تو ماں باپ مر گئے، اب کہاں سے لے آؤں بھائی؟ تو اس لیے یاد رکھو، والدین کہاں سے لاؤ گے؟ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ ہمارے شہداء پر آسمان سے بھی خون برستا ہے، تو پھر اللہ کے عذاب کی علامت ہوئی نا رحمت کا پانی برسنا چاہیے یا خون برسنا چاہیے؟ خون برستا ہے تو معلوم ہوا کہ اللہ کا تم پہ عذاب برستا ہے۔ احرام کی حالت میں اینک پہن لے، گھڑی یا انگور بالکل جائز ہے۔ احرام کی حالت میں پاؤں کی اوپر والی ہڈی بالکل جتنا پاؤں کی ہڈی ظاہر ہو اتنا افضل ہے۔ اگر جدے سے آئے بغیر احرام کے کوئی جرمانہ نہیں۔ میرے چاچا مسلمانوں کے اخلاق جو ہیں برے ہونے کی وجہ سے نفرت کرتے ہیں، تو باقی قوموں کے اخلاق ان کو اچھے لگتے ہیں؟ نہ ان کے اخلاق کی تعریف تو فرمائیں، جن کے ہاں نہ حلال ہے نہ حرام ہے۔ ایک اور نے پوچھا کہ تم عمرہ کر کے آئی، اللہ کا گھر کیسا ہے؟ اور نے کہا میرا گھر اللہ کے گھر سے زیادہ خوبصورت ہے، تو اس کی شکل بدل گئی، اللہ عالم، مجھے نہیں پتا۔ اگر کسی نے عمرہ کرنے سے پہلے اپنے بغلوں کے اور زیر ناف بال صاف نہیں کیے، کوئی بات نہیں، عمرے کے بعد کر لے، کرنا چاہیے۔ اگر عمرہ کر کے اس طرح پھروا دیا ہے، دوبارہ عمرہ کرنا چاہے بال بھی نہ ہوں اس طرح پھروانا ہوگا۔ صفا مروہ کے چھٹے چکر میں گر گیا، بے ہوش ہو گیا، بلکہ اللہ معاف کرے ہاتھ بھی ٹوٹ گیا، خون بھی بہہ گیا، ہوش آیا، باقی چکر بعد میں کیا؟ کوئی جرمانہ نہیں، ہاتھ بھی آپ کا ٹوٹ گیا، جرمانہ بھی آپ کو ہو۔ عجیب بات ہے، لوگوں نے مسئلے گھڑے ہوئے نا، خون نکل گیا تو دم پڑ گیا نا جی۔ میں نے اگر مروہ سے دوڑنا شروع کیا، صفا مروہ نہیں ہوا، عمرہ بھی نہیں ہوا، اس کی دم ادا کریں۔ اگر کسی نے دوران حج 11 ذی الحج کو زوال سے پہلے کنکریاں ماری ہیں، حنفی مسلک میں دم پڑ جاتی ہے۔ دوران طواف میں تیسرے چکر پہ وضو ٹوٹ جائے، وضو کر کے پھر شروع کریں۔ شب برات کے بارے میں کسی صحیح حدیث مبارک میں نہیں ہے۔ بہرحال جو فوٹو کھینچتے ہیں بالکل غلط کرتے ہیں۔ میں کام کے سلسلے میں ہر ہفتے میں ریاض سے مکے آتا ہوں، تو آپ کو عمرہ کرنا کوئی ضروری نہیں۔ بہت آدمی عمرے کے لیے پیسے لے کے عمرہ کرتے ہیں، وہ تو جائز ہے، آخر اس کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ تمہارے لیے وقت لگائے، محنت کرے، باہر جائے۔ دم کے پیسے لے کے نہیں دیتے ہیں، قیامت میں دیں گے۔ فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے رہیں، کوئی دنیاوی قصے کہانیاں بھی نہ کریں، تو 2 رکعت پڑھنے ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ عورت بھی شامل ہے، عورت ہر بات میں شامل ہے، نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، کس چیز میں شامل نہیں ہے؟
اگر احرام کی حالت میں ہم جب بیت الخلا سے نکلے تو شیمپو سے ہاتھ دھو ڈالے، 1-2 ریال خیرات کر لیں، کیونکہ آپ نے شیمپو تو لگائی لیکن فوراً دھو بھی ڈالے۔ اگر ایک عورت نے کراچی ایئرپورٹ سے احرام باندھا ہے، جدے میں آئی، حیض آ گیا، اب وہ گھر بیٹھی رہے، جب پاک ہو جائے غسل کر کے عمرہ کرے۔ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ بیت اللہ سے جتنا فائدہ اٹھا ہو، یہ پہلے بھی 2 مرتبہ گرایا گیا ہے، اللہ